بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کوفیوں کی التجا پر حضرت امام حسین نے حضرت مسلم بن عقیل کو کوفہ روانہ فرمایا اور اہل کوفہ کو تحریر فرمایا کہ تمہاری التجا پر ہم حضرت مسلم کو کوفہ روانہ کرتے ہیں، ان کی تعظیم و حمایت تم پر لازم ہے۔ حضرت مسلم کے دو فرزند محمد اور ابراہیم جو اپنے باپ کے بہت پیارے بیٹے تھے، اس سفر میں حضرت مسلم کے ہمراہ ہوئے۔ حضرت مسلم نے کوفہ پہنچ کر مختار بن ابی عبید کے مکان پر قیام فرمایا۔ آپ کی تشریف آوری کی خبر سن کر دھیرے دھیرے مخلوق آپ کی زیارت کو آئی اور 12,000 سے زیادہ تعداد نے آپ کے دست مبارک پر حضرت امام حسین کی بیعت کی۔ حضرت مسلم نے اہل عراق کی عقیدت اور محبت دیکھ کر حضرت امام حسین کو خط لکھا، جس میں یہاں کے حالات کی اطلاع دی اور التماس کی کہ آپ جلد تشریف لائیں تاکہ بندگان خدا ناپاک کے سر سے محفوظ رہے اور دین حق کی تائید ہو، مسلمان امام حسین کی بیعت سے مشرف و فیضیاب ہو سکے۔ اہل کوفہ کا یہ جوش دیکھ کر حضرت نعمان بن بشیر نے، جو اس زمانے میں حکومت شام کی جانب سے کوفہ کے گورنر تھے، اہل کوفہ کو کہا کہ یہ بیعت یزید کی مرضی کے خلاف ہے اور وہ اس پر بہت بھڑکے گا، لیکن اتنی اطلاع دے کر حضرت نعمان بن بشیر خاموش ہو بیٹھے اور اس معاملے میں کسی قسم کی کارروائی نہ کی۔ مسلم بن یزید حزمی اور عمارہ بن ولید بن عقبہ نے یزید کو اطلاع دی کہ حضرت مسلم بن عقیل تشریف لائے ہیں اور اہل کوفہ میں ان کی محبت و عقیدت کا جوش دم بھر رہا ہے۔ ہزاروں آدمی ان کے ہاتھ پر امام حسین کی بیعت کر چکے ہیں اور نعمان بن بشیر نے اب تک کوئی کارروائی ان کے خلاف نہیں کی۔ یزید نے یہ اطلاع پاتے ہی نعمان بن بشیر کو معزول کیا اور عبید اللہ بن زیاد کو کوفہ کا گورنر قائم کیا۔ عبید اللہ بن زیاد بہت مکار تھا، وہ بصرہ سے روانہ ہوا اور اس نے حجازیوں کا لباس پہن کر اونٹ پر سوار ہوا اور چند آدمی ہمراہ لے کر رات کی تاریکی میں مغرب و عشاء کے درمیان دھوکے سے داخل ہوا کہ کوفی ابن زیاد کو نہ پہچانے اور یہ سمجھے کہ حضرت امام حسین تشریف لے آئے ہیں۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا۔ اہل کوفہ، جن کو ہر لمحہ حضرت امام عالی مقام کی تشریف آوری کا انتظار تھا، انہوں نے دھوکہ کھایا اور رات کی تاریکی میں حجازی لباس اور حجازی راہ سے آتا دیکھ کر سمجھے کہ حضرت امام حسین تشریف لے آئے۔ جب ابن زیاد گورنر ہاؤس میں داخل ہو گیا، اس وقت کوفی یہ سمجھے کہ یہ حضرت حسین نہ تھے بلکہ ابن زیاد اس فریب کاری کے ساتھ آیا ہے۔ رات گزار کر صبح کو ابن زیاد نے اہل کوفہ کو جمع کیا اور حکومت کا پروانہ پڑھ کر انہیں سنایا اور یزید کی مخالفت سے ڈرایا دھمکایا۔ طرح طرح کے ہیلوں سے حضرت مسلم کی جماعت کو منتصر کر دیا۔ حضرت مسلم نے ہانی بن عقبہ کے مکان میں اقامت فرمائی تھی۔ ابن زیاد نے محمد بن اسس کو ایک دستہ فوج کے ساتھ ہانی کے مکان پر بھیج کر انہیں گرفتار کر لیا۔ کوفہ کے تمام سرداروں کو بھی قلعے میں نظر بند کر لیا۔ حضرت مسلم یہ خبر پا کر رنجیدہ ہوئے اور آپ نے اپنے متوسلین کو ندا کی۔ دھیرے دھیرے آدمیوں کا آنا شروع ہوا اور 40,000 سے زیادہ آپ کے ساتھ گورنر ہاؤس کا احاطہ کے پاس پہنچ گئے۔ صورت یہ بن آئی تھی کہ حملہ کرنے کی دیر تھی۔ اگر حضرت مسلم حملہ کرنے کا حکم دیتے تو اسی وقت قلعہ فتح ہو جاتا اور ابن زیاد اور اس کے ہمراہی حضرت مسلم کے ہاتھ میں گرفتار ہوتے اور یزید کو جان بچانے کے لیے کوئی راہ نہ ملتی۔ نقشہ تو یہی جمع تھا، مگر بندوں کا سوچا کیا ہوتا ہے۔ حضرت مسلم نے قلعے کا احاطہ تو پار کر لیا، باوجود اس کے کہ کوفیوں کی بدعہدی اور ابن زیاد کی فریب کاری اور یزید کی عداوت پورے طور پر ثابت ہو چکی تھی۔
پھر بھی آپ نے اپنے لشکر کو حملے کا حکم نہ دیا۔ انہوں نے سوچا پہلے گفتگو و حجت کر لیا جائے اور صلح کی صورت پیدا ہو سکے تو مسلمانوں میں خوریزی نہ ہونے دی جائے۔ آپ اپنے اس پاک ارادے سے انتظار میں رہے اور اپنی احتیاط کو ہاتھ سے جانے نہ دیا۔ دشمن نے اس وقفے سے فائدہ اٹھایا اور کوفہ کے سرداروں، جن کو ابن زیاد نے پہلے سے قلعے میں بند کر رکھا تھا، انہیں مجبور کیا کہ وہ اپنے رشتہ داروں کو مجبور کر کے حضرت مسلم سے علیحدہ کر دے۔ یہ لوگ ابن زیاد کے ہاتھ میں قید تھے اور جانتے تھے کہ اگر ابن زیاد کو شکست بھی ہوئی تو وہ ان کا خاتمہ کر دے گا۔ اس خوف سے وہ گھبرا اٹھے اور انہوں نے اپنے خاندان والوں کو سمجھایا کہ حکومت تمہاری دشمن ہو جائے گی، یزید تمہارے بچوں کو قتل کر ڈالے گا، تمہارے مال لٹوا دے گا، تمہاری جاگیریں اور مکان ضبط ہو جائیں گے، یہاں تک کہ بوقت شام حضرت مسلم کوفہ میں جس وقت مغرب کی نماز شروع کی تو آپ کے ساتھ 500 آدمی تھے، اور جب آپ نماز سے فارغ ہوئے تو آپ کے ساتھ ایک بھی نہ تھا۔ تمناؤں کے اظہار اور التجاؤں سے جس عزیز مہمان کو بلایا تھا اس کے ساتھ یہ وفا ہے کہ وہ تنہا ہے اور ان کی رفاقت کے لیے کوئی ایک بھی موجود نہیں۔ قیامت تک تمام عالم میں کوفی کی بے ہمتی، بے وفائی، بے ایمانی کا ذکر رہے گا، اور اس بزدلانہ بے مروتی اور نامردی سے وہ رسوائے عالم ہوتے رہے۔